الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الہادی ہے، اور اس میں ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں ترجمے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تاکہ اچھی طرح قرآن سمجھنے کا موقع ملے اور قرآن فہمی میں اور قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کے جذبے میں اضافہ محسوس کریں، اضافہ ہو جائے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جو تقریباً روزانہ ہمارے درس قرآن سماعت فرماتے ہیں وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، تو اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور ہم آسانی سے اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جو آیت چل رہی تھی اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جو روزانہ سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منتخب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول سے جو لوگ الزام یا قول موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، اس سے آپ کو بری ثابت فرما دیا تھا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وجیح تھے۔ اس میں واقعہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں لوگ حمام میں ایک ساتھ نہاتے تھے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام مروت کے خلاف کام یقیناً نبی ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے آپ پہ الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ آپ کے جسم میں یقیناً کوئی عیب ہے، اسی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ نہیں نہاتے، اور یہ بات مشہور کرنا شروع کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ ان پہ ظاہر ہو گیا کہ آپ کا بدن ان تمام آلائشوں سے یا گندگیوں سے یا عیب سے پاک و صاف ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم اس طرح اذیت مت پہنچاؤ۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام مروت کے خلاف کاموں سے، حرام اور گناہ کبیرہ صغیرہ الگ بات، مروت والے کاموں کے خلاف، جو مروت کے خلاف کام ہے، اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ہم یہ آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دین پر چلتے ہیں تو اس قسم کے مروت والے کام کرنے چاہیے، بے مروتی والے کاموں سے ان کا شخصی وقار مجروح ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری سے پوائنٹ یہ حاصل ہوا تھا کہ اگر آپ بامروت کام کر رہے ہیں، غلط کام کو چھوڑ رہے ہیں، معیوب اور معتوب کام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور وہ خود اپنے اندر چونکہ عمل کی ہمت نہیں پاتے ہیں، خود استقامت کی ہمت نہیں پاتے ہیں، خود وہ نفس و شیطان سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ شکست خوردہ لوگ، ناکام لوگ دوسرے کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہوں، تو پھر وہ اسی طرح کا سہارا لیتے ہیں، ہنسی مذاق کرنا، طنز کرنا، اٹیک کرنا، سب کے سامنے اپنی چرب زبانی سے کسی ایک شریف انسان کو بے عزت اور ذلیل کر دینا، اور پھر اس کو دوبارہ اپنے گروپ کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ شیطانی گروپ میں داخل ہو جائے، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اس میں پھر سیدھے راستے پہ چلنے والا بھی بعض اوقات اتنا بیوقوف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و مرضی کو فراموش کرتے ہوئے سیدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے تاکہ میں ان کی باتوں کی اذیت سے محفوظ رہوں۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جب کوئی اچھے راستے پہ چلتا ہے، صحیح راستے پہ چلتا ہے، خصوصاً ایمانداری، دیانتداری کے راستے پہ چلتا ہے، اس راہ میں روڑے اٹکانے والے بہت ملیں گے، الزامات لگانے والے بہت ملیں گے، لیکن انسان کو ہمت رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی انہی کے ساتھ ہوگی، لہٰذا کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے۔ مریں گے یہ بھی، مریں گے یہ بھی، لیکن دونوں کے انجام میں فرق ہوگا، اچھی موت، بری موت، قبر کے اندر راحت، قبر میں عذاب، میدان معاشر میں ذلت، میدان معاشر میں عزت، پل صراط پر ثابت قدمی، کٹ کے اندر گر جانا، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کی رحمت، جنت، دوزخ، جسٹ اپوزٹ ہے۔ اسی طرح ان اعمال میں فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں کو کیا ملنا متوقع ہے، ان کو کیا ملنے کی توقع ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مذاق اڑا رہا ہے ضرور جہنم میں جائے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن بہرحال کام یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اس کو سیدھا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اب اس پہلو پر بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
یقیناً مذموم کر کے بیان فرمایا، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، وہ غلط کام کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ ان کی اس گندی عادت کو اختیار نہ کرو۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ الزام، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی تھی۔ لہٰذا ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہن جو اگر ہمیں بالفرض سن رہے ہیں کہ جو کسی دیندار کا مذاق اڑاتے ہیں، نیکی پہ چلنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو اپنے طنز اور مزاح کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے اور سوچئے کیا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، چاہے آپ شرارتاً کرتے ہوں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہوں، یا آپ بولیں جی میری کوئی بری نیت نہیں ہوتی، میں تو ویسے ہی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے کیا یہ نبیوں کا کام ہے؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ اولیاء اعظام نے ایسا کیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، پھر کس کا کام ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی شیطانی کام ہے، غلط لوگوں کا کام ہے، بے مروتی والا کام ہے۔ جب آپ ماشاءاللہ اتنی سمجھ اور عقل رکھتے ہیں کہ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کم از کم پاکیزہ نہیں ہے اور انبیاء علیہم السلام نے اس قسم کے غلط کام کبھی بھی نہیں کیے ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو شیطان کی طرف منسوب ہوں، برے لوگوں کی طرف منسوب ہوں۔ اور پھر اس کے انجام پر پھر وہی ہم کہیں گے انجام پر غور کریں کہ کیسے کوئی انعام ملے گا۔ اگر ہم نے ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے کو اپنی گفتگو سے، اپنے طنز سے، اپنے ہنسی مذاق سے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذو معنی جملے کہہ کے ذلیل کر کر کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا، ہم نے کون سا بڑا کام کیا؟ کیا یہ کام شیطان کا نہیں تھا کہ وہ کسی کو سیدھے راستے سے ہٹائے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں تھا، تو پھر آپ نے کیا کام کیا؟ سوچئے تو صحیح کہ آپ نے اس مقام پہ گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کو فارغ کر دیا کہ بھئی تم ہٹ جاؤ پیچھے، ہم موجود تو ہیں، تم کسی اور محاذ پہ کام کرو، ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو ذرا سوچئے، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسی طریقے سے کہیں پہ آفیسز میں، فیکٹریز میں ایسا عموماً ہوتا ہے، یا خاندان میں عید بقرعید پر یا کوئی سالگرہ میں جب گیدرنگ ہوتی ہے، سب کزنز وغیرہ ملتے ہیں، تو بیچارے اس قسم کے دینداروں کی شامت آ جاتی ہے، انہیں سارے پکڑ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ کوئی برقع پردہ کرتی ہیں کوئی بہن کزنز سے اگر کر رہی ہیں تو جی تم کا ملانی بن گئی، کیا پرانے زمانے کی عورت بن گئی، ارے بھائی بیٹھو ہمارے درمیان اور بے پردگی کرو، اس طرح داڑھی رکھنے والے کے بارے میں اس بیچارے کو طنز کر کے۔ تو اس طرح اگر آپ نے اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا منافقین کی مذمت اسی وجہ سے فرمائی، یہود کے علماء کی مذمت اسی وجہ سے، یعنی ان کی برائی کو بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہے تھے، وہ مسلمانوں پہ طنز کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور آنے والے لوگوں کو اس راستے سے روکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر غضب فرمایا، ان کو قرآن کے اندر برا فرمایا، قیامت تک ہم ان کی برائی کا ذکر کرتے رہیں گے، اور میدان محشر میں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا انجام بڑا برا ہوگا جنہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو ہم کیوں خواہ شیطان کے معاون بنیں؟ اگر ایک شخص خود عمل نہیں کر سکتا، بالفرض وہ دین کے راستے پہ چلنے میں کسی بھی وجہ سے مشکل محسوس کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو، شرمندہ ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وہ یہ سوچے بھی میں نہیں چلتا ہوں، میں دوسرے کو کیوں منع کروں، میں دوسرے پہ کیوں اٹیک کروں، وہ چل رہا اس کو تو چلنے دو نا کم از کم۔ لیکن نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس راستے پہ چل کے عزت پائے اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ اب عمل تو ہم کر نہیں سکتے، تو نتیجہ کیا نکالے، خلاصہ کیا نکلا کہ اس کو کھینچ لو واپس تاکہ اس کو بھی عزت نہ ملے اور وہ بھی ہماری مثل ہو جائے۔ یہ غلط طریقہ ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، محمود طریقہ نہیں ہے، بلکہ مذموم طریقہ ہے۔ اور پھر یہ سوچ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ جاریہ بنے گا۔ ایک شخص کی اگر نسل بن جاتی ہے، وہ نیک پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کی اولاد بنے گی، جس نے اس کو نیک پرہیزگار بنایا اس کے لیے ثواب جاریہ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا وبال اس شخص کو ملے گا کہ جس نے اس کام کی بنیاد رکھی، اور ان پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کا وبال ان پر بھی ہوگا۔ قابیل جو ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا، جس نے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے چونکہ قتل کی بنیاد رکھی تھی تو اب جب بھی کسی دنیا میں کہیں قتل ہوتا ہے اسے سزا ضرور ملتی ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آپ نے اگر کسی کو نیکی کے راستے سے ہٹایا ایک لمحے کا، تو آپ کو تو مذاق ہو گیا، جوک ہو گیا، ہنس پڑے لوگ، بڑا بھائی انجوائے کیا، مزہ کیا، آپ چلے گئے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ استنجا خانے میں ہوں گے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور آپ کے نام عمل میں فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں تسلسل سے۔ کیوں؟ آپ نے کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، وہ جتنے گناہ کرے گا سب اس کا وبال آپ پر ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو گندے اور برائی کے راستے پر ڈال دیا۔ تو اسی میں ضمناً میں ان لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں جنہوں نے اپنا مشن ہی لوگوں کا ذہن کو گندا کرنا بنا لیا ہے، بے عملی کی طرف مائل کرنا ہی بنا لیا ہے۔ ایسی ویب سائٹس بنا لی ہیں کہ جن میں ایسا مواد ڈالا جاتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان حیا اور غیرت کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور ایسے گندے کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ جو کام جو جانور تک بھی نہیں کرتے ہیں اس سے شرمناکی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا مشن بنا کر لوگوں کو اس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی نامحرم سے زنا کی ترغیب دینا، محرم سے زنا کی ترغیب دینا کس قدر عظیم وبال ہے کہ نامحرم سے زنا کو شریعت نے حرام اور گناہ کبیرہ رکھا ہے، حلال سمجھ کے کریں تو کافر ہو جائے۔ اور ایسی آپ مطلب جو ہمیں معلومات ہوئی، جو کہ نوجوان، میں چونکہ ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، میڈیا پر ہے، تو بیچارے نوجوان اپنے پرسنل مسائل ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے عموماً جھجک محسوس نہیں کرتے، جیسے کہ عام کسی سٹیج پر جا کر وہ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے مطلب یہ کہ جو معلومات ہوئیں کہ ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جن میں باقاعدہ اپنی محارم عورتوں سے زنا کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یوں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، کرو، ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ مشن اگر کوئی لے کے چل رہا ہے شوقیہ مذاق میں، یہ بعض اوقات ہوتا ہے فطرت میں گندگی شامل ہو جاتی ہے، ایسا اگر کوئی مسلمان کر رہا ہو اور کاش ہمیں سن رہا ہے تو اس سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی آخرت کو برباد مت کریں، اس کے تدارک کے لیے کوشش کریں، اس کو ختم کریں، ختم کرنے کے بعد اس کے لیے ہمت کریں۔ ایسی کوئی آپ ویب سائٹ بنائیں کہ جس میں اس قسم کا لٹریچر ہو کہ جس سے لوگ اس کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور خوف محسوس ہو کہ اگر ہم یہ فلاں گناہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا آخرت میں۔ تو اس طرح کے مطلب لوگ، اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے، کوئی سادہ ذہن کا بچہ ہے، سادہ ذہن کی لڑکی ہے، اس کے ذہن کو گندا کرنا، خراب کرنا، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، سکولز میں ہوتے ہیں۔ خود میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو اس قسم کے لوگ ہمیں بھی بہت سارے ملتے تھے کہ وہ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ خود بھی وہ گندگی میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس گندگی کے دلدل میں آئیں، تو وہ پری پلاننگ دوسروں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ایسی گزارش ہے ایسے افراد سے کہ خدا را آپ ذرا سوچئے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ سوچئے وہاں جا کے کیا جواب دیں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم میدان محشر میں آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان، فرعون، حامان اور گستاخان رسول اور بڑے بڑے پاپی اور گناہ گاروں کے صف میں کھڑا کر دے؟ یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء عظام کے ساتھ، نیک مومنین مومنات کے ساتھ کھڑے ہوں؟ تو یہ کھڑا ہونا ہی بے عزتی ہے۔ اگر آپ کو محلے میں پکڑ کے چرسیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے بھی کوئی مجرمین میں ذرا کسی کی شناخت کروانی ہے، تو وہاں اگر محلے والے گزرتے ہوئے ہمیں دیکھیں گے تو اسی سے ہمیں اتنی انسلٹ محسوس ہوگی کہ ارے یار یہ کہاں کھڑا کر دیا پولیس نے پکڑ کے۔ جو آگے سے نکلے گا بولے گا ارے بیٹا آپ چرسیوں کے ساتھ کھڑے ہو، شناخت پریڈ میں کھڑے ہو، یہ کیا ہوا آپ کو؟ تو ہمیں اس سے بے عزتی محسوس ہوگی، بہت زیادہ ذلت محسوس ہوگی۔ یہ محلے کے عام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس طرح کھڑے ہونے میں نفس ذلت محسوس کرتا ہے۔ سوچئے کہ میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، صحابہ کرام، اولیاء عظام، نیک مومنین مومنات، آپ کے خاندان والے، آپ کے محلے والے۔ آج تو ہم پیچھے رہ کر، پوشیدہ رہ کر بہت سارے برے کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو کچھ چھپے گا نہیں، وہاں تو سب ظاہر ہو جائے گا، پھر کتنی بڑی بے عزتی، کتنا بڑا معاملہ۔ تو اس لیے وہ لوگ جنہوں نے کسی صحیح ذہن والے کو غلط ذہن کی طرف، اچھے عمل کرنے والے کو برے عمل کی طرف، باعمل شخص کو بے عملی کی طرف مائل کرنے کو اپنا مشن ہی بنا لیا ہے، اسے خدا کا خوف کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس نے مشن نہیں بنایا لیکن ویسے ہی مذاق میں، مسخری میں، مستیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے مذاق کا رخ کسی اور طرف موڑ لیجئے، کم از کم دین کو اس کا نشانہ نہ بنائیں۔ دیندار شخص کو دین سے ہٹانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کی آخرت کی ایسی بربادی ہے
کہ انسان پھر قبروں میں چیخیں مارتا رہے گا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اور مجھے سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے سننے والوں سے گزارش ہے کہ سابقہ زندگی میں غور کر لیجئے گا، اگر آپ نے کبھی کسی کو نیکی کے راستے سے ہٹایا تھا، اس کی حوصلہ شکنی کی تھی، اس کی دل آزاری کر کے اس کو ایک استقامت سے دور کرنے میں معاون کردار ادا کیا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اس شخص سے بھی معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ وہ دوبارہ مائل ہو جائے۔ اگر نہیں مائل ہوتا، بہرحال آپ نے کوشش کی، سمجھا دیا، اب آپ پر وبال نہیں ہے۔ جیسے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا، اگر ایک شخص نے دوسرے کو برائی کا عادی بنا دیا، نشے کا عادی بنا دیا، شرابی بنا دیا، زنا کی عادت ڈلوا دی، اور اب یہ خود نادم شرمندہ ہوا، تو اس کو چاہیے کہ رات دن اس پہ محنت کرے کہ وہ اس برائی سے دور ہو جائے۔ لیکن اب اگر اس کے سمجھانے کے باوجود وہ برائی سے دور نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس پر وبال نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ احتیاط یہی ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، کثیر دعائیں کرے، اپنی نیکیاں اس کو بھی اصال ثواب کرتا رہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے دور کروا دے گا اور وہ مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ ورنہ جتنے اس طرح نیکی کے راستے سے ہٹنے والے ہیں، ان کا اپنا وبال تو ہے، اس کا انکار نہیں کہ یہ خود بھی جواب دہ ہیں، لیکن یہ میدان محشر میں اس شخص کا گریبان پکڑنے کے اہل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں بہکایا تھا، اس کو پکڑ اور اب اس کا حساب و کتاب کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہم سے جو سابقہ زندگی میں اگر ایسی خطائیں ہوئی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ صدق دل سے توبہ کر لیں اور اس قسم کے لوگوں کو دوبارہ نیکی کے راستے کی طرف لانے میں رات دن صرف کر دیں، محنت کر دیں، تاکہ آخرت کے وبال سے نجات مل جائے۔ اب دیکھیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس الزام سے بری ثابت فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں پر کوئی الزام لگائے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی محاذ آرائی کرے، تو ان کا ساتھ دینا، ان کا دفاع کرنا، ان کے عزت کی حفاظت کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس الزام سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بری فرمایا، جو اس زمانے کے آپ کے زمانے کے لوگ آپ کے اوپر لگاتے تھے، یہ شاعر ہیں، مجنون ہیں، معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے سرکار کو بری کیا اور ثابت فرمایا، ثابت ہو گیا لوگوں پر کہ نہیں، کہنے والے جھوٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم ایسے کام، اگر ہم خود استقامت پذیر ہیں دین کی راہ پر، اچھے راستے پر، وہ ضروری نہیں ہے کہ دین کا راستہ خاص کہلائے، اچھے راستہ ہے اس پہ استقامت پذیر رہیں، کسی کے افواہ کی پرواہ نہ کریں، خود وہ اس گروپ میں شامل نہ ہو جو سیدھے راستے سے کسی کو ہٹا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے، شاید سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ وہ اپنے مقرب بندوں کی عزت کی حفاظت فرماتا رہا ہے، ان کی طرف سے دفاع فرماتا رہا ہے، اس طریقے کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک افواہ بس نکلتی ہے اور ہم بغیر تحقیق کیے اس افواہ کو ہوا دیتے ہیں اور وہ پورے معاشرے میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی دیندار پہ الزام لگایا جاتا ہے، جی اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم تحقیق کریں، پہلے ہم سوچیں سمجھیں، اس کے بعد اسے آگے بھیجیں۔ ہم کسی برائی کی نیت سے بعض اوقات نہیں کرتے، لیکن ایک خبر ملی فوراً فارورڈ کر دیا، وہ فوراً، اب تو موبائل ہاتھ میں جلدی جلدی، یا سنا ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ ابھی ایک دو کے پاس خبر تھی، وہ ایک لمحے کے اندر پورے کراچی، پھر وہاں سے پورے پاکستان میں چلی جاتی ہے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچ جاتی۔ ایک لمحے میں بیچارے ایک شخص پہ الزام لگتا ہے اور وہ واقعی غلط الزام ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن اس الزام کو ہم لاکھوں تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں اکیلا فارورڈ کر رہا ہوں، یہ اکیلا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے اس میسیج کو پتہ نہیں کتنے آگے لوگ فارورڈ کریں گے، اور ایک شخص بیچارہ جس پہ الزام لگا ہے وہ کس کو جواب دہ ہوگا، اس کی ذہنی اذیت اور تکلیف کا اندازہ نہیں کر پاتے، بس شوق پورا کرنا وہ کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔